اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی دوسری سورہ ہم شروع کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے سب سے بڑی سورہ، اور اس کا نام ہے سورہ البقرہ۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا کیوں جاتا ہے، یا پھر قرآن پاک کی سورتوں کے نام دیے کیسے جاتے ہیں ان کو۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، تو ایسا نہیں ہے کہ پوری سورہ، بچوں کو یہی لگتا ہے، مجھے بھی چھوٹے ہوتے ہوئے یہی لگتا تھا کہ پوری سورہ میں گائے کا ذکر ہوگا، یا اگر سورہ کا نام ہے سورہ نساء تو پوری سورہ عورتوں کے بارے میں ہوگی، یا سورہ کا نام ہے سورہ ابراہیم تو اس میں پورا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا شروع سے آخر تک۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کا جو سٹینڈرڈ ہے نا، وہ دنیا کی دوسری کسی بھی کتاب سے مختلف ہے، کیونکہ ظاہر فرق ہونا تھا۔ ایک مخلوق کا کلام ہے اور ایک خالق کا کلام ہے، وہ فرق تو واضح ہے۔ کچھ علماء کا قول بھی ہے کہ خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام میں اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں، تو موازنہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے غیر مسلم یا کچھ لوگ صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں اس پہ تنقید کرنے کے لیے کہ اچھا ہم دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیز غلط ہے، تو اس میں سے وہ جو بہت سے اعتراضات اٹھاتے ہیں نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بڑی ترتیب کے بغیر کتاب ہے، کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری کہانی ایک سورہ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پوری ایک سورہ میں ہے، طلاق کا سارا ٹاپک ایک سورہ میں ہے، ورنہ سورہ بقرہ میں تھوڑا سا آئے گا، پھر آگے 28ویں سپارے میں الگ سے سورہ ہے۔ یا نمازوں کا حکم بار بار کیوں، قرآن اتنا زیادہ ریپیٹ کیوں کرتا ہے اپنے آپ کو؟ یا ایک آیت کیا ہوتی ہے؟ اگر مجھے ایک 5 سال کے بچے کو بتانا ہو کہ آیت کیا ہوتی ہے تو میں اسے کہوں گی جملہ ہے، سینٹنس ہے۔ جیسے ہم اردو میں ایک جملہ لکھنے کے بعد آگے چھوٹا سا نقطہ لگا دیتے ہیں، ویسے ہی آیت ہے۔ لیکن اب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ الرحمن جملہ تو مکمل ہی نہیں ہوا، ابھی تو صرف اللہ تعالیٰ نے ایک مبتدا دیا، ایک ٹاپک دیا، ایک لفظ بتایا، علم القرآن، اب 2 آیتیں ملا کے ایک جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آیت کا مطلب جملہ نہیں ہے۔ اور پھر کچھ آیتیں ہیں جو اتنی لمبی ہیں، ایک ایک آیت میں 10 جملے ہیں۔ تو قرآن کا اپنا ہی سٹینڈرڈ ہے، اپنا ہی معیار ہے۔ اس سورہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک قصہ ہے اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تھرو بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ آپ کو ایک گائے ذبح کرنی ہے، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مطلب گائے کس طرح کی ذبح کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آئے، ہمیں ذرا بات پوری سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گولڈن کلر کی گائے ہو، یلو پیلی رنگ کی۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا بہت شائنی ہو، اس پہ کوئی دھبا نہ ہو۔ کہہ رہے نہیں ابھی آپ نا بات پوری سمجھا نہیں رہے، آپ سمجھا دیتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی۔ اب مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے گائے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اتنی ہی صاف بات ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ گائے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن عادت جب پڑ جاتی ہے نا، اردو میں کیا بولتے ہیں، میخے نکالنے کی، نکتہ چینی کرنے کی، بات نہ ماننی ہو تو 100 بہانے ہیں، عیب لگانے کی، بس بہانے بنانے ہیں کہ اچھا آپ نا بات پوری صحیح نہیں لا رہے۔ تو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر کی عزت نہیں کرتے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے ہیں ذرا مطلب کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اس کی عمر کیا ہو، عمر اتنی ہو درمیانی سائز کی ہو، نہ بہت بوڑھی نہ بہت چھوٹی عمر کی، ساری زندگی اس نے کام نہ کیا ہو۔ اب اپنے اوپر انہوں نے بڑھا لی نا، مصیبت بڑھا لی۔ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان رکھا کہ میں نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اصل میں وہ لوگ کیوں پاگل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، وہاں پہ ایک قتل ہو گیا تھا۔ اب یہ پتہ کرنا تھا کہ قاتل کون ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو معجزے ہونے بند ہو گئے ہیں نا، پرانے زمانے میں، پرانے انبیاء کے زمانے میں معجزے ہوتے تھے، بالکل عام تھے۔ وعلیکم السلام۔ معجزے بالکل عام تھے، تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ
ہوش میں ہیں. یہاں ایک قتل ہو گیا ہے اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں مقتول پتہ کرنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کریں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی امتحان لیتے ہوتے ہیں. دنیا ساری کا اصول کیا ہے؟ ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے اسلام سے, مسلمانوں سے؟ سمجھا دو ہمیں, ثابت کرو اللہ کا ہونا, کوئی دکھا دو ہمیں, مان جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مان جاؤ, سب سمجھ آ جائے گا. اصول ہی الٹا ہے. دنیا کا میتھ کہتا ہے میرے پاس 100 روپے ہیں, میں نے 50 روپے خرچ کر دیے تو پیسے کم ہو گئے. قرآن کا اصول کہتا ہے اور احادیث کہتی ہیں کہ مال خرچ صدقہ میں دینے سے کبھی بھی کم نہیں ہوگا. یہ تو میتھ کی الٹ بات ہوگی. تو ایک غیب کی دنیا ہے جس پہ ایک مسلمان ایمان رکھ کے چل رہا ہوتا ہے ہر وقت. تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے لیا. پہلے نہیں بتایا کہ اسے ہو گیا کیا, اب بعد میں میرے اور آپ کے لیے بھی مسٹری بعد میں کھولی. اچھا, راز کی بات تو میں اب بتا دیتا ہوں کہ کیوں ان کو حکم ہوا تھا گائے کا, کہ گائے ذبح کریں گے, اس کے اندر سے جو بھی گوشت ہوگا وہ اس مقتول کے اوپر ماریں گے, وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتائے گا کہ اس بندے نے مجھے قتل کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی پوری توجیہ پیش کر دی تھی کہ گائے ذبح کرو, پھر اس کا گوشت کا ٹکڑا مارنا مقتول کو, وہ زندہ ہو جائے گا, وہ بتائے گا مقتول کون ہے, قاتل کون ہے. اگر پوری وضاحت دے دیتے اللہ تعالیٰ تو لوگ مان جاتے. لیکن پوری وضاحت تو بے ایمان انسان کو دینی چاہیے نا. جو مجھے اپنا دوست نہیں مانتا اس کو میری نیت پہ شک ہوگا کہ یہ پتہ نہیں جو بات کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے. جو انسان مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں یا میں تمہاری دوست ہوں, مجھے تم پہ اعتبار ہے, میرا تم سے تعلق ہے, اس کو اگر میں کوئی بات کہہ رہی ہوں تو اس کو تو اعتبار ہونا چاہیے, کیونکہ وہ مجھے 20-25 سال سے جانتی ہے. اگر کوئی جاننے والا بھی ویسے ہی شک کر رہا ہے جیسے نہ جاننے والا, تو ایمان کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان ٹیسٹ کیا لوگوں کا کہ ہو تو قتل گیا ہے, پکڑنا تو قاتل ہے. اب سوال یہ ہے کہ تم مان جاتے ہو کہ نہیں مان جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیں بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ رویہ نہیں رکھ لینا زندگی میں کہ وضو ایسے ہو جاتا ہے کہ نہیں, کونی پوری گیلی نہیں ہوئی, دوپٹہ کیسے کرنا ہے, دوپٹے کی لینتھ کیا ہونی چاہیے, نماز ٹیڑھی بچھاؤں کہ نہیں بچھاؤں. ہم سارے اسی مسئلوں میں پھنس گئے. فقہ کے مسئلے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیں. ہم لوگ اکثر ڈسکشن کرتے تھے کہ مجھے وجہ بتا دیں, آپ کو کیسے پتا دنیا کا کوئی خدا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے نا, کسی نے بنائی بھی ہے کہ ایسے ہی بن رہی ہے؟ اور سب خاموش ہیں. اور پھر جب میں ان سے کہتی تھی اچھا آپ سوال پوچھیں, اور کہتے تھے ٹیچر داڑھی بغیر نماز ہو جاتی ہے, ٹیچر مسواک کیا قبرستان میں جانا منع ہے, کیا قبر کے مردے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کن بحثوں میں لگ گئے ہیں, کہاں چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ لی ہیں اور اصل بات ہی بھول گئے. تو سورہ بقرہ کا جب بھی نام آئے دماغ میں, ہم سب کو یہ کہانی یاد آ جائے. اور اللہ تعالیٰ اس کہانی کے تھرو مجھے اور آپ کو بھی سمجھا رہے تھے کہ دیکھنا جب رب کا حکم آئے نا, تو اس لیے اس کو اسلام لانا کہتے ہیں کہ سر جھکانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وضاحتیں پیش نہیں کریں گے, اپنے ہونے کی 101 دلیلیں دیں گے قرآن میں. قرآن کھول کے دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو بیج کو درخت بنا رہا ہے, کس نے تمہیں پانی کے ایک نطفے سے پورا انسان کھڑا کر دیا. اپنے آپ پہ غور تو کرو, کون روز سورج کو کام پہ لگا کے رکھا ہوا ہے, کس نے چاند کو کام پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. تمہیں تو میرے ہونے کی نشانیاں اپنی ذات میں مل جائیں گی. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں اگر آپ سے کہوں نا یہ ٹیبل خود بخود بن گیا ہے, تو آپ کہیں گے کہ آپ پاگل ہیں, آئیں ذرا آپ کا علاج کرواتے ہیں. کسی نے تو بنایا نا, چاہے یہ فون ہے, چاہے یہ سویٹر ہے, چاہے یہ سرما ہے جو ہم نے آنکھوں میں لگایا ہے, یہ گھر ہے. کوئی چیز ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی نے بنائی نہیں, خود ہی بن گئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی نے بنایا نہیں, یا یہ زمین آسمان کسی نے بنائی نہیں. تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے بیسکس پہ تو آ جاؤ, مجھے مان لو, اس کے بعد کی ساری بات پہ سر جھکانا پڑے گا. ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ, اب سر جھکانا پڑے گا. ہمیں جب تک توجیہ پیش نہ کی جائے, اب ہم اسلام میں بھی ویسے ہی آ گئے کہ اچھا آپ مجھے ثابت کریں, دلیلیں دیں. پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ہیلتھ کے اس میں تھی کہ اچھا کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. صبح کہتے ہیں کہ میٹھا فوراً سے پہلی چیز میٹھی نہیں جانی چاہیے. جیسے کچھ لوگ مالٹے کا جوس پی لیتے ہیں نا, میں نے بھی شروع کیا تھا, لیکن وہ اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو میں سوچ رہی ہوں, ویڈیو سرچ کر رہی ہوں, اچھا صبح میٹھا نہیں کھانا تو کب کھانا ہے. اور ظاہر ایک پوڈ کاسٹ دیکھا آپ نے, 2 دیکھے, چیزیں پڑھی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پھر ایک دن ایک منٹ کے کلپ میں پتہ چل جاتا ہے کھانے کے بعد بیسٹ ٹائم ہے میٹھا کھانے کا. اور میں شرمندگی سے ڈوب رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہے کہ میٹھا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. یہ جملہ ہم نے ساری زندگی سنا ہے, لیکن اس کو اور انٹیلیجنس کو الگ الگ رکھا ہوا ہے ہم نے. ہم اگر ایک میتھ کی کتاب اٹھاتے ہیں ہمارے بچے, تو ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سارا میتھ آتا ہے؟
آتا کیا بات ہے، بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے. دنیا ایک میتھ پہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک حساب کتاب کے مطابق بنایا ہے. اب دنیا کے سارے سائنٹسٹ بیٹھ کے بس اس کے اوپر ریسرچز کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. اس کے اوپر ریسرچز کر رہے ہیں اور وہاں سے ایکویشنز بنا کے لا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بنانے والا تو پتہ نہیں انٹیلیجنٹ ہے کہ نہیں، جو ریسرچ کر رہا ہے وہ بہت سمجھدار ہے. اس نے بہت بڑا کام کر دیا ہے میتھ کا. ہم نے کبھی سوچا یہ جو کیمسٹری کی ایکویشنز ہیں، ہمارے بچے اتنی موٹی موٹی کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا سارا نظام. ہم نے ایسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کس نے ریپرزینٹ کیا اسلام. ہمیں لگا اسلام کا ڈاکٹری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسلام کا میتھمیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسلام کا سائیکالوجی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قرآن پاک شروع ہو رہا ہے، ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں نا قرآن پاک کی ہر آیت ہدایت ہے. الف لام میم، سب سے پہلی ہدایت آ گئی میرے اور آپ کے پاس. ہدایت تو آ گئی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کروں میں؟ ہمیں پتہ ہے کیا الف لام میم کا مطلب؟ نہیں پتہ نا. تو کیا یا تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مطلب ہے نہیں، خدا نہ خواستہ بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ بول دیا. کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ میرا رب نہیں کرتا، وہ جو اتنی شانوں والا ہے اس کو زیب نہیں دیتا. اور قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں کہ تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ رب نے زمین آسمان بنا مقصد کے بنا دیے. تو الف لام میم کا مطلب بھی ہے اور مقصد بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب جان بوجھ کے نہیں بتایا کیونکہ مقصد سمجھانا تھا. مقصد کیا ہے الف لام میم کا؟ میں نے 5 سال قرآن پڑھ لیا، یہاں کسی نے 20 سال قرآن پڑھ لیا، کسی کو ساری زندگی لگ گئی قرآن سمجھنے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دنیا کے سارے سائنٹسٹ اور ساری کتابیں اور سب کچھ چھان مارو، ایک بات ہمیشہ تمہیں تنگ کرے گی، الف لام میم. اور وہ تنگ کیا کرے گی؟ زمین پہ رکھے گی، پاؤں تمہارے زمین پہ رہیں گے. جتنا مرضی قرآن جان جاؤ، حافظ ہو گئے ہو، 5 سال میں عالم کا کورس کر لیا ہے، عربی کے بڑے بڑے عربی زبان ایسی جانتے ہو جیسے عرب بھی نہیں جانتے. بس ایک بات یاد رکھنا، الف لام میم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس ایٹیٹیوڈ سے قرآن شروع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو زمین پہ رکھتے ہیں، ہمارا تو غرور آسمانوں کو چھو رہا ہوتا ہے. میرے سامنے اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے آپ سب کے سامنے اور ہم سب کو اپنی اولاد کے سامنے اپنی لا علمی ایسے ٹیبل کے اوپر رکھنی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. میں یہاں بیٹھے ہوئے کوئی آیت غلط کوٹ کر دوں گی، آیت بھول جاؤں گی، ہو سکتا ہے حدیث کا مفہوم تھوڑا سا بدل، لفظ آگے پیچھے ہو جائیں، قول مجھے یاد ہو یہ نہ یاد ہو کس نے کہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں اس میں سے 5% باتیں درست نہیں ہیں. اس کے لیے ہم سب کو اپنا دماغ کھلا رکھنا پڑے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جہاں بیٹھ گیا تو جو کہے گا ہم لے لیں گے. وہ ایک مسلمان کا رویہ ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے، کل میں نے ایک جملہ پڑھا کہ میں خود اپنا معجزہ ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے عقل اور سمجھ دے دی ہے. میرے اور آپ کی زندگی کے معجزے اب میں نے اور آپ نے خود کرنے ہیں. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہم میں سے نا اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے یا شیطان کے وسوسوں میں ہم آ جاتے ہیں کہ نماز کے علاوہ میرا اللہ سے رابطہ بڑا سٹرونگ ہے، نماز میں تو دھیان نہیں رہتا، یا خدا نہ خواستہ. اور یہ سچ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے نمازیوں کو دیکھا ہوتا ہے، کچھ نہیں کم از کم 100 میں سے 99 نمازیوں کو دیکھا ہوتا ہے جو زبان کے ایسے کڑوے ہیں کہ دل چیر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھتے ایسے ہیں کہ سامنے والے کو مٹی ہونے کا احساس دلا دیتے ہیں. اب اگر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو دھیان رکھنا پڑے گا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں نے خود کانورسیشن سنی کیا ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آج سے 15 سال پہلے اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں چلتی تھیں کہ امی یہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے والے یہ کر رہے ہیں. میں تو مدرسے میں رہی ہوں نا، مجھے تو پتہ ہے گیس کے پائپوں سے مار کھائی ہوئی ہے میں نے. مدرسے نے مجھے ایک لفظ نہیں سکھایا، اس کا سکھایا ہے کیا سکھایا ہے، جب کسی دوپٹے والے کو دیکھو اور داڑھی اور کلے والے کو دیکھو تو دور بھاگو. یہ تمہیں بتائے گا کہ تم ہو کتنے چھوٹے انسان. ہم ایک دفعہ جا رہے تھے، میں اور میری آنٹی ہے، چلو بچوں کا تو لحاظ نہیں کیا، یہ آنٹی ہے کوئی 30-40 سال کی ہوں گی، انہیں مدرسے کی ہیڈ نے واپس بھیج دیا. کیوں؟ کیونکہ 10 سال کی لڑکی نے، 10 سال کی بچی نے اسکارف کیا ہوا ہے، نقاب کیوں نہیں کیا ہوا؟ یہ کون سا دین سکھا دیا ہم نے؟ دین کا تو پہلا اصول ہی عزت ہے.
آپ نے ایک 10 سال کے بچے کی بھی عزت نہیں کی، 40 سال کے بچے کی بھی عزت نہیں کی. لیکن وہ توجیحات جو ہے نا وہ پھر گرانی پڑیں گی کہ اچھا میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ میں نے سارے نمازیوں کو دیکھا ہے. سب سے پہلے میرے اور آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے. جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اب دنیا مجھے دیکھ کے جج کرے گی کہ اچھا نماز اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ جب ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، جب کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں اور کوئی بچہ آ کے آواز کر دے، اب اس بچے کی شامت ہے. اسے ہم نے کیا سکھایا کہ مجھ میں مسئلہ نہیں ہے، میں تو تم سے ہنس کھیل کے بات کرتی ہوں، یہ لیکچر کچھ ایسا کہہ رہا ہے جو مجھے تم پہ غصہ کرنے بول رہا ہے. ہم ایسے ہی کنیکٹ کرتے ہیں چیزیں. ہم کبھی بھی اسلام کو اور مسلمان کو الگ الگ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے. الف لام میم کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ہمبل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. عاجز تو ہو جاؤ، جھک تو جاؤ. صرف میرے سامنے نہیں، دنیا کے ہر انسان کے سامنے اپنی اکڑ لے کے نہ چلے جانا. اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا ہوتا کیا ہے کبر؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے کسی بندے کو تم کمتر ہونے کا احساس دلا دو. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو منع کیا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اپنی گاڑی کا، اپنے مہنگے کپڑوں کا، اپنے علم کا، اپنی نمازوں کا، اپنے دوپٹوں کا شش کا نہیں دکھا سکتا. ہمیں نا تصویر الٹی کر کے دکھائی گئی ہے ساری زندگی. جب ہم کسی سے کہتے ہیں نا اسلام پہ چلو، تو یہ جملے ہم سب نے سنے ہوئے، اسلام بڑا مشکل ہے، کیسے چلیں؟ اچھا جی کیا مشکل ہے؟ اسلام تو بات بھی نہیں کرنے دیتا، غیبت بھی نہیں کرنے دیتا. بیسکلی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں نے بات کرنی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کسی کے بارے میں بات نہ کروں؟ اسی کو 1 سیکنڈ وہیں چھوڑتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں. اصل میں اسلام کا جو بھی قانون ہے نا، وہ آپ کی عزت، مال اور جان کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری. ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو باقی سب سے اتنا پیار ہے، مجھے منع کر دیا ان کے بارے میں بات نہیں. پیار بھی تو ہم نہیں جوڑتے. ہمیں لگتا ہے اسلام نے بس قانون بنا دیا. اللہ تعالیٰ کو قانون بنانے کا بڑا شوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا، بات نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مزہ آتا ہے میری زندگی مشکل کر کے. خدا نہ خواستہ اس ساری پکچر میں سب سے پہلے لے کے آتے ہیں رشتہ کیا ہے میرا اور اللہ کا. اللہ تعالیٰ، اللہ لفظ الجلالہ جو ہے نا، اللہ، اس میں میرا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں مکمل ہیں. میرا نام نمرہ آصف ہے. نمرہ بولنے میں میرا اور آپ کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا. جیسے ہی میں کہتی تھی مدرسہ، یا چھوٹے بچوں کے لیے ٹیچر، یا بہن یا بیٹی، تو بہن یا بیٹی کا مطلب ہے اب یہاں ساتھ کوئی اور ہے جس کا تعلق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں رب ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، اور میں بندہ ہوں، تو میں نے کل بھی کہا تھا اور ہمیں یہ بات اپنے خون میں ڈالنی پڑے گی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے دنیا پہ دنیا چھوڑ دیا ہو اور دنیا والوں کے حوالے کر دیا ہو. ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ میری دوست نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، میری امی نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے ساس سسر نے یہ کہہ دیا، میری نندوں نے یہ کہہ دیا. نہیں، اللہ نے ان میں سے ایک کو بھی اجازت نہیں دی تھی آپ کا دل توڑنے کی. توڑ رہے ہیں تو جواب دہ ہوں گے. کیا اللہ تعالیٰ بھی کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اللہ کا اصول نہیں ہے. ہمیں محبت تو سکھائی ہی نہیں. قانون ہے، یہ تو بتا دیں قانون کیوں ہے. ایک گھر کی 4 دیواری یا چھت کیوں ہوتی ہے؟ حفاظت کے لیے. کس چیز سے حفاظت کے لیے؟ کڑی دھوپ اور چھاؤں سے حفاظت، بارش سے حفاظت کے لیے، طوفان سے حفاظت کے لیے. اسلام 4 دیواری ہے، اس لیے ہم بچپن سے سنتے ہیں نا اسلام کی عمارت کے 5 ستون ہیں. یہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ وہ 5 ستونوں کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ کیوں کھڑی ہوگی؟ اس لیے کہ آپ کی حفاظت کر سکے. اور پھر کیونکہ اب ایک عمارت بن گئی ہے تو وہ ایک انسان کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اب ہم کتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پروٹیکٹیڈ ہے نا، ہمیں خطرہ نہیں ہے بارش ہوگی تو گیلے ہو جائیں گے. کیونکہ وہ جب میری اور میں ایک اسلام کی عمارت کھڑی کرتی ہوں نا اپنی ذات میں، تو وہ صرف میری حفاظت نہیں کرتی، وہ آپ سب کی بھی حفاظت کرتی. اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت اتنی ہے کہ دنیا کے 7 ارب لوگوں کو منع ہے
کوئی دنیا کا انسان، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کو اجازت نہیں ہے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے. میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے آپ کے بچوں کی برائیاں شروع کر دوں اور اس لہجے میں کروں تو، اور آپ کو کچھ بولنے کا حق نہیں. ابھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ کا دل جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ خون کے آنسو روئیں گے کہ نہیں روئیں گے؟ میں اور آپ جب لوگ ہماری بات کر رہے ہیں تو سورہ 28 پارے کی آیت ہے نا کہ تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے اس کی موجودگی میں وہ بات کرنے دے کسی کو ہمارے بارے میں؟ وہ بات جو صحیح ہے، اگر میں بدتمیز ہوں تو وہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں میرے گھر پہ بیٹھ کے، اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی بیٹھ کے بولیں گے نمرہ میں یہ برائی ہے، ہوگی تبھی تو غیبت ہے نا، نہ ہوئی تو پھر تو تہمت ہے، اس کا تو سزا ہی الگ ہے، اس پہ تو کوڑے پڑتے ہیں. ایسی پیاری ہے اللہ کو میری اور آپ کی عزت. ہمیں دنیا نے یہ سکھایا اللہ کو دنیا کے ہر انسان سے محبت ہے، ان کے حقوق کی حفاظت ہو رہی ہے. تمہیں منع کیا غیبت نہیں کرو، نہیں، پوری دنیا کو بھی تو منع کیا میرے بارے میں بات نہیں کرنی، آپ کے بارے میں بات نہیں کرنی، آپ کا مذاق نہیں اڑا سکتا کوئی. آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ سے چلنے ہی نہیں ہو رہا، کوئی بچہ کوئی انسان آپ کو اس نظر سے دیکھ کے دکھائے کہ اچھا آنٹی اتنا سلو چل رہی ہے، ٹھہرے مجھے آگے جانے دیں. ہو سکتا ہے وہ جلدی میں الگ بات ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کے کیا ہے تو اللہ کو پتہ ہے وہ پکڑ لیں گے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. جب ہم کہتے ہیں نا حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے، تو کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. کیونکہ محبت اتنی ہے اللہ تعالیٰ سے. کس سے محبت ہے؟ آپ سے محبت ہے، مجھ سے محبت ہے. کبھی کبھی ہم سارا دن اپنے آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس کے حقوق خراب نہ ہو جائیں، اس کا دل نہ دکھ جائے، اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور ایک دن آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کراتے ہیں کہ میں تم سے بھی تو محبت کرتا ہوں. اور پھر آپ روتے ہیں، اور کیسا روتے ہیں، گرتے ہیں سجدے میں کہ اللہ یہ تو میں بھول ہی گئی تھی. قرآن سراپا محبت ہے، اس لیے مجھ سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے. جس سے محبت نہیں ہوتی اس کے لیے 114 خط لکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. الف لام میم. مجھے یہ گوارا نہیں ہے. دنیا کے ہر عالم کو سکھا دیا ہے، ہر گاڑی والے کو سکھا دیا، ہر انسان کو سکھا دیا کہ علم سارا کا سارا میرے پاس ہے، کسی بھی بنیاد پہ تکبر نہیں کر لینا. اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک دوسری کہانی ہمیں بتائی نہیں جاتی. میں اور آپ نا جنت کی مخلوق ہیں، ہمیں پیدا ہی جنت کے لیے کیا گیا. ہمیں پتہ ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں ہی تھے، بادشاہوں کی اولاد ہیں ہم. جنت میں ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ایک پلانٹ ہے، پورا کا پوری، جیسے جتنی پوری زمین ہے نا، آپ نے وہ دیکھا گلوب، پورا زمین نیلے گول دائرہ، کتنی بڑی زمین ہے اللہ کی. جو جنت سب سے میں نے جب بچوں کو اسکول میں جنت سکھانی شروع کی تھی نا تو سب سے آخری درجے سے سکھائی تھی، پہلے 2 مہینے. میں نے کہا ان کو سب سے اعلیٰ درجہ سمجھ نہیں آئے گا، ابھی یہ سمجھیں گے ٹیچر جھوٹ بول رہی ہیں. سب سے کم تر درجہ جو جنت کا ہے نا، جو سب سے آخری انسان جنت میں داخل ہوگا، ابھی جہنم سے نکالا جا رہا ہے اور جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، وہ اپنی جنت دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہنستے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں تمہاری ہی ہے. کیوں؟ کیا دیکھ لیا اس نے؟ اس زمین سے 13 گنا زیادہ بڑا پلانٹ دیا گیا ہے اس کو. اس پوری ایک بادشاہ ہے، ایک ملکہ ہے، آپ ہیں وہ ملکہ جس کی حکومت ہے پورے پلانٹ کے اوپر. یہ تو سب سے کم تر درجہ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ قرآن کی آیت بتا دیتی ہے وَجَنَّتٍ، اور ایک جنت، ساری جنتیں نہیں، ایک جنت. ارضها السماوات والارض، جس کا ارض اتنا ہے جتنے 7 زمین اور آسمان. وسعت کا اندازہ تو کریں. میں اور آپ اہم ہیں، بس یہ رگوں میں دوڑنا ہے اب. اس لیے میرے اور آپ کے ایک ایک لفظ کی پوچھ ہے، ورنہ جہنم کیا کر رہی ہے بھائی؟ کیوں کیڑے مکوڑوں کی پوچھ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ان کا امتحان ہی سخت نہیں ہے. میرا اور آپ کے امتحان کے کوئی لیول ہے؟ جنت میں اب ہوگا کیا؟ جنت میں جو بادشاہ ہے نا، جو ملکہ ہے، اسی کا ہے، پوری سلطنت اسی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ لٹرلی یہی کہتے ہیں سلطنت ہے. اور قرآن بار بار ایک بات دہراتا ہے، متکئین فیہا علی الارائک، وہ بیٹھے ہیں تختوں پہ تکیہ لگائے ہوئے.
کیوں کہہ رہا ہے قرآن بار بار ایک ہی بات؟ کیونکہ اس دنیا میں صبح سے شام تک ہم کام کر رہے ہیں اور ٹخنے دکھ رہے ہیں اور سر دکھ رہے ہیں اور بخار ہے اور کمر میں درد ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا ہے ہی جان مارنے کی جگہ، مجھے پتہ ہے. تو وہ آیت تسلی دلانے کے لیے کہ آرام کا ٹائم آئے گا، فکر نہیں کرو، آرام ہی آرام ہے. تو جنت کے جو ملکہ ہے نا، اس کا حکم چلے گا وہاں. میں اور آپ سوچیں گے، بولیں گے اور چیزیں ہو جائیں گی. یہاں پہ دودھ کی نہر چاہیے، کسی کو چائے پسند ہے تو چائے کی نہر، اور یہاں یہ والا پہاڑ ہونا چاہیے، مجھے تو اڑ کے کسی سے ملنے جانا ہے. کتابیں کسی کو پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو ڈرامے دیکھنے ہیں، جو بھی کرنا ہے وہاں میرا اور آپ کا حکم چلتا ہے. اب وہ جنت کی مخلوق پھنس گئی ہے اس دنیا میں. آپ سب نے نوٹس کیا ہے جب بھی ہمیں کوئی کام کہتا ہے، خاص طور پہ اپنے سے تھوڑا چھوٹا عمر میں، پانی لا دو، اور اس کا لہجہ بھی اگر یہی ہو پانی لا دو، تو ایسے چوٹ لگتی ہے دل پہ. یہ اس نے کہا کیسے؟ آپ لوگ تو اب شاید اس ایج میں پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہو گئی ہو، آپ نے وہ کبر مار لیا ہو. بچوں میں یہ بہت ہوتا ہے، بچوں کو کہہ کے دکھاؤ. ماں بھی بولیں گے نا کہ ایک گلاس لا دو کچن سے، 10 بہانے بنائے گا، اس کو مسئلہ ہو گیا. کیونکہ وہ جنت کے بادشاہ کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی، اس کو تو کام کروانے کی عادت ہے. تو ٹیسٹ سارا یہ ہے کہ اب اس بادشاہ کو اپنی انا مارنی پڑے گی، اتنا کرنا پڑے گا اس کو، اتنا کیا ہوگی ہی نہیں. تو ٹیسٹ تو بڑا مشکل ہے. کبر تو پہلے سے ہی ہے انسان کے اندر، کیونکہ وہاں ہم واقعی بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا بنا دیا ہے، وہاں ہے ہی ملکہ. ایک انسان کی ایک جنت ہے نا، اور ایک جنت کا سائز کتنا بڑا ہے، وہاں ہمارا حکم چل رہا ہے، دنیا پہ نہیں چلتا. اب جب نہیں چل رہا تو مان جائیں نہیں چلتا، الف لام میم، اپنی جگہ پہ آ جاؤ. پھر جب ہم جان بوجھ کے اور زبردستی حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر ہوتے ہیں ظلم زیادتی، پھر دوسروں کا حق مارتے ہیں، پھر تکلیف دیتے ہیں باتوں سے. سورہ حجرات پڑھیں تو صحیح. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. پنجابی پٹھانوں کا مذاق نہ اڑائیں، امیر غریب کا مذاق نہ اڑائیں، پڑھے لکھے نہ ان پڑھ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، میتھ جاننے والے میتھ نہ جاننے والوں کا مذاق نہ اڑائیں، کھانا اچھا پکانے والے کھانا جنہیں نہیں پکانا آتا، سگڑ عورتیں غیر سگڑ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. مرد مردوں کا، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. آگے کیوں کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو گروہ کا مذاق نہ اڑائیں؟ میں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. بات تو سمپل ہے. مرد جس طرح مردوں کا مذاق اڑائیں گے اور عورتیں جس طرح عورتوں کا مذاق اڑائیں گے، تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے مقابلے ہی الگ ہیں، ان کے مقابلے ہی الگ ہیں. سب سے پہلے قانون سمجھ آ گیا. اب قانون کے پیچھے جانا پڑے گا. قانون بنانے والے نے قانون کیوں بنایا؟ وہ کوئی روکھا سوکھا خدا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ محبت میں ڈوبا ہوا قانون ہے یہ. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے. سب سے پہلے یہ تو سمجھ لیں. جس دن مجھے اور آپ کو یہ یقین آ گیا نا کہ میرے حفاظت کے لیے ہیں سارے قانون، ایک دائرہ بنا دیا اللہ نے میرے گرد، اس دائرے کو پار نہیں کرے گا کوئی. ہمیں لگتا ہے نا کہ میں نے تو منہ سے کچھ نہیں بولا، میں نے تو کسی کو گوکونی نہیں ماری، میں نے تو کسی کو پنکھ گھٹنا نہیں مارا. قرآن تو فیشل ایکسپریشنز نوٹ کر رہا ہے. آباسا ہی فراؤنڈ. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھنا، حضرت لقمان کا کی کانورسیشن ریکارڈ کرتے ہیں کہ کسی سے ناراض ہو نا، میں اور آپ غصہ ہوں، تو ہمارے پیک کیا ہے صبر کی کہ میں نے بات نہیں کی اور منہ موڑ لیا. قرآن میں یہی منع ہے، غصے میں گال پھلا کے موڑ مت لینا. کیوں؟ کیونکہ وہ جب میں اور آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں نا، جب ہمارے سے منہ موڑا جاتا ہے تو ہمیں تو تکلیف ہوتی. تو خود سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ قانون بنانے والے نے قانون آپ کی حفاظت کے لیے بنایا ہے، میری حفاظت کے لیے بنایا ہے، تاکہ وہ ہماری حفاظت کر سکیں. جھوٹ بولنا کیوں منع ہے؟ بے اعتباری ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے فقیر آتے ہیں گھر پہ، آج کل کیا ہو رہا ہے، آ کے گھر کا ڈاٹا لیں گے، ڈاکہ ڈلوا دیں گے. اب ان 4 لوگوں کی وجہ سے 400 لوگوں کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا کوئی، جو اصل میں محتاج ہوں گے، بھوکے ہوں گے. یہ جھوٹ کا امپیکٹ آیا ہے. اب وہ عورت یا وہ انسان جس سے جھوٹ بولا گیا ہے، وہ ساری زندگی کسی فقیر پہ اعتبار نہیں کرے گی. اتنا بڑا اثر ہوا ہے جھوٹ کا، اس لیے منع کیا تھا اللہ نے.
کل کوئی کہہ رہا تھا کسی سے کہ میں اگر اپنے بچے کو 2 نمبری نہ سکھاؤں نا تو یہ روڈ بھی کراس نہ کر سکیں. ہمیں لگتا ہے آج کے دور میں تیز ہونا بہادری ہے. بڑا اچھا کام کر دیا آپ نے. کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے، ایسا نہیں ہے لوگ دھوکہ نہیں دیتے، دے جاتے ہیں. مسلمان کیا کرتا ہے پھر؟ میں بھی پچھلے دنوں میرے بارے میں گھر والے سب کہتے ہوتے ہیں کہ مجھے لوگ کچا کھا جائیں گے، پتہ نہیں لگے گا. ان کے سارے اپنے اپنے ڈر ہوتے ہیں کہ اچھا یہ انسان ویسا ہی، اس کا دماغ